نیا قانون اس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جب نافذ ہونے والا تھا تو یہ بڑی شدید تھی کہ اب مقامی جو ہندوستانی لوگ ہیں ان کو اقتدار منتقل ہو جائے گا اور ہمیں بڑی آزادیاں مل جائیں گی اور ہیومن رائٹس جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو عوام جو ہے وہ ایکسائٹیڈ تھی اس کے پس منظر میں یہ افسانہ لکھا گیا ہے. انڈین ایکٹ 1935 کا یہ تھا. تو ایک اس کا جو پلاٹ ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہے. ایک کوچوان ہے اور لوکیل اس کا لاہور ہے اور اس جو اڈا ہے ٹانگوں کا اس زمانے میں ظاہر ٹانگیں بہت زیادہ ایک شاہی سواری بھی ہوتی تھی اور عام لوگوں کے لیے بھی ٹانگیں اندرون شہر استعمال ہوتے تھے. ٹاؤنس اور شہروں دیہاتوں کے درمیان بھی ٹانگیں چلا کرتے تھے تو لہٰذا ایک وہ سمبل بھی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. لیکن بہرحال اس وقت کی ایک عام سواری بھی تھی. تو پلاٹ ایک طرف سے چلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ کشمکش ہوتی ہے, پھر ٹکراؤ ہوتا ہے اور آخر میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے. تو یہ پلاٹ جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے, تو اس میں کمپلیکسٹی نہیں ہے. کردار اس میں ایک منگو ہے, اس کے علاوہ ایک وہ جو بازار میں بیچنے والا جو ہے کلنیاں بیچتا ہے, جو ٹانگوں کی جو گھوڑوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے, اور اس کے بعد دینو حلوائی ہے. اس کے بعد بیوی کا تھوڑا سا کردار ہے, ایک آدھ جملے اس کی بیوی کے ہیں جو منگو کوچوان ہے اس کی. اس کے علاوہ انگریز سواری ہے جو کہ پورے انگریز جو غلام آقا ہیں ان کی وہ نمائندگی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ طلباء ہیں, گورنمنٹ کالج کا ذکر ہوتا ہے, وہ طلباء آ رہے ہیں. اس کے علاوہ وکیلوں کا ذکر ہے اور کچھ ساہوکار ہیں یا زمیندار ہیں, ان کا بھی اس کے اندر ایک وہ ذکر ہے. وہ ٹانگے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی باتیں سنتا ہے. منگو جو ہے وہ سواریوں کی باتیں سن کر اور پھر ان سے کوئی نتیجہ اخذ کر کے پھر اپنے جو اس کے لوگ ہیں ان کے اندر پھیلاتا ہے کہ جی آپ یہ ہونے والا ہے, فلاں ہونے والا ہے. اور وہ زیادہ تر کچہری بھی چونکہ سواریاں لے کے جاتا ہے تو لہٰذا پڑھے لکھے لوگ بھی ٹانگ پہ بیٹھتے ہیں, اخبار پڑھنے والے ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ان سے خبریں لے کر پھر ان کو وہ بیان کرتے ہیں. اور کوچوانوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہے. ایک کوچوان جب اس سے یہ اچھا وہ کہتا ہے کہ جی وہ فلاں بلکان کی لڑائی شروع ہونے والی ہے یا اسپین کے اندر اٹلی کے اندر وہ لڑائی شروع ہونے والی ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اٹلی کہاں واقع ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ ولایت میں ہے اور کہاں ہوگا. یعنی اس حد تک تو اس کا علم ہے, لیکن وہ بہرحال کوچوانوں کے اندر جو ہے وہ اپنی علم کی دھات اس نے بٹھائی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اب چونکہ نیا قانون آنے والا ہے تو لہٰذا جو ہے نا وہ ہندوستان کی قسمت بدل جائے گی اور عام آدمی کی قسمت بھی بدل جائے گی. اور ادھر جیسے بعد میں یعنی منٹو کا افسانہ تو یہ پہلے آیا, لیکن بعد میں بھی آپ دیکھیں 1947 میں کیا کچھ کہا گیا کہ بس یہاں پہ تو جناب انگریز جب جائے گا تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کانگریس نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے, تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے نعرے لگائے, پھر جو کچھ اس میں سے نکلا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو باقی لوگ ایکسائٹیڈ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن بہرحال اس دوران جو ہے منگو بہت زیادہ اس میں خوش ہے اور کہتا ہے جی کہ ہر چیز بدل جائے گی. کچھ پس منظر میں ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ سامنے رکھ کر کہتا ہے جی کہ یہ چیزیں بدلنی بھی چاہیے اور میں مجھے دیکھوں گا کہ کیسے جو ہے نا یہ انگریز ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. میں سارے حساب چکاؤں گا اس کو. تاریخ رکھی گئی ہے جس دن یہ نافذ العمل ہونا ہے یہ قانون ہوئے 1 اپریل. تو یہ بھی سوچ سمجھ کے ایک رکھی گئی ہے, ایک بہت بڑا فنکار ہے, اس نے یہ چیزیں شعوری طور پر افسانے کا حصہ بنایا ہے اس کو. کچھ سواری وکیل کہتے ہیں جی کہ یہ جو قانون چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, مقامی لوگوں کو اختیارات دینے کا کوئی وہ جواز نہیں. تو وکیلوں کو وہ ٹوڈی کہتا ہے, وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں جن کی مفادات جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مجسٹریٹی نظام جو ہے وہ یہاں پہ پنچایت کے نظام کو ختم کر کے مجسٹریٹی نظام یہاں پہ انگریز لے کے آیا, اور پھر یہ وکیلوں کی یہاں پہ چاندی ہو گئی. وہی بساط انہوں نے بچھا کے, اور وہ وکیل وہیں لندن سے پڑھ کے آتے تھے اور اسی مجسٹریٹ کے سامنے وہ مقدمہ جو ہے جس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا ہے,
اور جو مدعا علیہ ہے اس کا بھی مقدمہ وہی لڑ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو وہ ایک قسم کی انہوں نے یہاں پہ دکان کھول لی، تو ظاہر ہے وہ تو بینیفیشری ہے وکیل، تو آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ بینیفیشری ہے. آپ دیکھ لیں ملزم کو وہ مجرم بنا دیتے ہیں، اور مجرم کو بے قصور ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں وہ قانونی شہادت کہاں چلا جاتا ہے، اور استغاثہ کدھر چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے جو بڑا تگڑا وکیل کر لیتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے. یہ صورتحال ہے عدل کی یہاں پہ، تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں. بہرحال ایک اور سواری ہے جو کہ آتے ہیں زمیندار ہیں جن کو لاہور میں کوئی تاریخ ہے ان کی، اور دیوانی مقدمہ ہے، اس میں بھی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریز جو ہے نا ٹھیک ہے اور ہمارے حق میں ظاہر ہے ان کی بھی اپنے مفادات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر انگریز چلے گئے تو یہاں پہ زمینیں ہم سے چھین لی جائیں گی، اور بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں تو ایسے ہوا کہ وہ زمینداری نظام یا کم از کم وہ جو گھوڑوں کو نہلانے والے مربے تھے اور وہ تو ان سے واپس لے لیے گئے، لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی وہ چل رہے ہیں. تو بہرحال وہ بھی ناخوش تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی جو اس کی انٹرنل مونولاگ ہے یا خود کلامی ہے، اس کے ذریعے اس کی مذمت کی گئی ہے ان کرداروں کی. منگو جو ہے وہ اب کہتا ہے جی کہ یعنی وہ جلد باز ہے. ایک جملہ جو ہے نا بیوی اس کی حملہ ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ کب یہ بچہ جنے گی. تو وہ کہتی ہے کہ بھائی ابھی تو خدا نہیں، اور پہلے ہی تم چاہتے ہو کہ پانی پی لو، پیاس بجھا لو. تو بھائی جب ٹائم پورا ہوگا تو وہ ہوگا. یعنی وہ اب اس میں ایک ہے اس کی طرف سے یہ دکھایا ہے کہ منگو جلد باز ہے. وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا وہ ایسا کوئی چٹکی بجے اور کوئی چمتکار ہو اور حالات بدل جائے. تو اس قانون کو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں سے کیسا کوئی کرشمہ ہوگا، کوئی ایسا کرشماتی یہ معجزاتی قانون ہوگا کہ سب کچھ بدل جائے گا. اور پھر بدلا آج تک کچھ بھی نہیں ہے. نوآبادیات اسی طریقے سے آج بھی قائم ہے. یہ افسانہ جب لکھا گیا جب تو تھا ہی تھا. وہ دن آ جاتا ہے، وہ اس دن بڑے کپڑے پہن کے اور گھوڑے کو نئی کلگی اس کے سر پہ سجا کے اور نکلتا ہے صبح سویرے. تو میں دیکھوں ہر طرف جو ہے وہ سناٹا ہے، انارکلی بازار بند پڑا ہوا ہے. اس کے بعد کالج کے گیٹ ابھی تک نہیں کھلے، ہر طرف سنسان ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ابھی وقت چونکہ صبح صبح کا ہے، کچہری کا وقت چونکہ 9 بجے شروع ہوتا ہے، تو میں کیوں نہ انتظار کروں کہ اصل میں تو قانون نہیں پہ بدلنا ہے. ظاہر ہے قانون انصاف بدلے گا تو سب کچھ چیزیں جو ہے بدل جائیں گی. تو وہ ایک سواری کو لے کر کینٹ چلا جاتا ہے، اور کینٹ سے اسے ایک آواز آتی ہے کچہری جانے کے لیے. تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، تو وہ انگریز کہتا ہے اسے کہ جی چلو کچہری میں. اب چونکہ 1 اپریل ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ ہوں، اور میں اب نہیں جاؤں گا. آج جو ہے وہ نیا دن ہے اور چیزیں بدل چکی ہیں. لہٰذا انگریز اس کو ٹھوکا دیتا ہے اپنی سوٹی کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ کہ تم کیوں نہیں جاؤ گے. کرایہ زیادہ مانگنے پر جو ہے وہ منڈھیڑ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کو پورے زور سے انگریز کو جو ہے وہ ایک پرانا بھی کوئی اس کا حساب ہوتا ہے اسی انگریز کا، تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر چکا ہوتا ہے. تو وہ اس کو حساب چکتا کر دیتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اور اب جناب آج 1 اپریل ہے اور 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھونک. تو اس طریقے سے کر کے وہ پولیس آتی ہے اور اس کو اپرادھ بند کر دیتی ہے. تو یہ اس کا انجام ہے منگو کا. اور یہی انجام جو ہے وہ کالونیل جو قوم ہے، غلام قوم جس کے اوپر قانون بنائی ہوئی، اس کا یہی مستقبل کم از کم افریقہ اور ایشیا کے حد تک تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی کوئی بھی دن نہیں بدلا. جب بھی کہا گیا کہ دن بدلا ہے وہ ہمیشہ 1 اپریل ہوتا ہے، وہ اپریل فول ہوتا ہے. تو یہ کہانی جو ہے اس طریقے سے کر کے نوآبادیاتی مائنڈ سیٹ کو واضح کرتی ہے، اور لوگوں کو یہ شعور دیتی ہے کہ آپ نے اگر چیزیں بدلنی ہیں. اچھا ایک اس میں مزیدار بات ہو کرتا ہے، خاص طور پہ کانگریس کو بڑا کیڑا تھا کوئٹ انڈیا کا اور آزادی کا. تو اس نے کانگریس کا نام لے کے اس کے اندر افسانے کے منگو سے یہ کہلوایا ہے کہ دیکھیں اگر انگریز چلا بھی گیا، ان کیس پہلی بات تو یہ وہ جائے گا نہیں، اپنی لیگیسی کسی صورت بھی وہ نہیں چھوڑے گا. اگر وہ چلا گیا بفرض محال تو پھر ہوگا کیا کہ یا تو وہ روس آ جائے گا یا پھر کوئی اور آ جائے گا. روس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ بڑا تگڑا آدمی 1917 میں انقلاب آ چکا تھا. لینن اور اسٹالن کے بارے میں اس نے کہا ہے، لیکن روسی تو بہرحال نہیں آئے، اور روسی کی جگہ کوئی اور آ گیا اور کسی اور صورت میں آ گیا. تو یعنی
وہ ان کے برابر کا کوئی آ گیا جس نے جو ہے وہ پورے خطے کو یرغمال آج تک بنائے ہوئے، تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا. یعنی اتنا مہان آپ کا فنکار ہے اردو افسانے کا کہ اس نے صرف ایک افسانے کے اندر اس نے پھر یہ کہا کہ کانگریس جو ہے وہ رہے گی بدھو کی بدھو اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے جھنڈے والی گاڑیوں کے. ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور ان کے ہاتھ اگر کچھ آیا ہوگا تو چلے ہم مان لیتے ہیں، لیکن عام جو عوام ہیں ان کے پلے کیا پڑا. اور انگریز جب تھے تو ان کے پاس کیا تھا عام عوام کے پاس، اور جب وہ چلے گئے پوسٹ کلونیل سینیریو جو ہے وہ کیا بنا. یہ وہ سوال ہے جو افسانہ نیا قانون کے اندر اٹھایا گیا تھا، اور آج بھی ریلیونٹ ہے، یہ سوال آج بھی موجود ہے.